نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبل الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس پر روشنی ڈالنے سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، امام الانبیاء، نبیوں کے تاجدار، رحمت عالم، قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے آقا، صاحب حوض کوثر، امام الانبیاء، مالک جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے گزرا کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا. پہلے گزرا کہ ہمیشہ رہنا. اگر آپ انتقال فرما جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے؟ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دو چار کر کے، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ دونوں آیات امام الانبیاء یا سورۃ الانبیاء کی ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ آیات کریمہ دونوں، اس میں بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا. ان دونوں آیات کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا ہے. اس کا شان نزول، کفار نے اشاعت اسلام کی نشر و اشاعت میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے، لیکن اس کی اشاعت میں، اس کی اسلام کی نشر و اشاعت میں روز افزو اضافہ ہی ہوتا گیا. انہوں نے اپنے غم نصیب دلوں کو یہ کہہ کر تسلی دینا شروع کیا، آخر کہاں تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ایک روز تو ان کی زندگی ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تو ہمیں آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا. وہ کہا کرتے کفار، فَتَرَبَّصُوا بِمُحَمَّدٍ رَيْبَ الْمَنُونَ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حادثات زمانہ کا انتظار کر رہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں ان کی حماقت کی طرف توجہ دلائی. اور میرے محبوب نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اے میرے محبوب، اگر میرے محبوب نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تو کیا تم عبدالآباد تک زندہ رہو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے بے وقوفو، اگر میرے محبوب کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ جب تم نے بھی ہر زندہ چیز کی طرح موت کا پیالہ پینا ہے، یعنی تم کو بھی ہر زندہ چیز کی طرح موت کا پیالہ پینا ہے، پھر اس پر بغلے بجانے کا کیا فائدہ؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اٹل ہے، اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا، اس پر ہر حالت میں واقع ہو کر رہتی ہے. زندگی کا رشتہ منقطع ہو جاتا، اس کا ذائقہ جلد یا دیر سے ہر حالت میں چکھنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیا کرتا، یعنی انسان کی موت کا وقت آ جاتا اسے ہرگز مہلت نہیں دیا جاتی کہ ابھی اس کی روح نہیں نکالے جائے، بولے اسی وقت اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی، اور اس موت کا مزہ بہت کڑوا ہوتا۔ انبیاء کرام عباد الرحمن سکرات الموت سے از حد خوف زدہ رہتے، یہاں تک کہ نبی آخر زماں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سخطک وعذابک واعوذ بک من سکرات الموت وعذاب القبر، اے میرے مولا کریم، اے اللہ، میں تجھ سے تیری ناراضگی اور تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ سے عذاب قبر اور سکرات الموت کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی کافر نے کہا ایسا آپ تو ان مردوں کو زندہ کرتے جو تازہ مرے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مردہ نہ ہو بلکہ ان پر سختی کی کیفیت طاری ہو، آپ ہمارے لیے کوئی پہلے زمانے کا فوت شدہ آدمی زندہ کر کے دکھائے، آپ نے جس فوت شدہ کو آپ زندہ کرنا چاہے اس کی نشاندہی کرے، اسے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سام بن نوح علیہ السلام زندہ کر کے دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا کریم میری دعا قبول فرما، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا۔ ہماری دعا میں نبیوں کی دعا میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم لوگ دعائیں تو کرتے ہیں مگر دعا کرنے کے اندر ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ رہتا، کسی کا حق مار کے کھاتے، دہشت گردی پھیلاتے ہم لوگ۔ نبی اس چیزوں سے پاکیزہ ہوتے، پرہیزگار معصوم ہوتے نبی۔ میری دعا قبول فرمائیے کہ اگر حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے قبر سے باہر تشریف لاؤ، تو وہ قبر سے باہر تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ آپ نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا اے سام یہ بڑھاپا کیسے، حالانکہ آپ کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی آواز سنی تو خیال کیا قیامت قائم ہو چکی، اس لیے اس کی خوف اور ہولناکی کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کتنے سال سے دنیا سے رخصت ہوئے آپ کو قبر میں تشریف فرما رہے؟ انہوں نے کہا 4000 سال سے میں اس قبر میں موجود ہے، لیکن موت کی سختی اور اس کی کڑواہٹ کی شدت آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ موت کی شدت، اس کی کڑواہٹ آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ ہے، بہت پرہیزگار، عابدہ، زاہدہ، پرہیزگار تھی حضرت مریم، لیکن موت کا کڑوا ذائقہ انہیں قبروں میں نہ بھولا۔ اس کی تفصیل اس روایت سے معلوم ہوتی کہ جس کو وہاب ابن منبع نے اپنی دادا ادریس سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کی یہ دنیا فانی ہے اور زوال کا گھر ہے، آخرت دار بقا، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لائے تاکہ ہم لبعان کے کسی پہاڑ پر جا کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، پہاڑ پہ جا کے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائے، اللہ کا ذکر کرے۔ وہ دونوں پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، سجدہ کرتے اور ذکر و اذکار میں رات گزار دیتے اپنے راتوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی عبادتیں تھیں ان کی۔ درختوں کے پتے کھاتے، کسی سے گلا شکوہ نہیں کرتے، رات میں عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے اور درختوں کے پتے کھاتے
اور بارش کا پانی پیتے۔ وہ کافی عرصے تک اسی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر کر ایک وادی میں تشریف لے گئے تاکہ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے ایک قسم کی گھاس تلاش کرے۔ جب وہ جا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ملک الموت موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے روزہ رکھنے والی مریم، تجھے سلام قبول ہو۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ کیوں تیری آواز سن کر مجھے کپ کپی طاری ہو گئی، تیری آواز سن کر میں ڈر گئی، میں پریشان ہو گئی۔ اس نے جواب دیا، میں ہوں جو کسی چھوٹے پر اس کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے رحم نہیں کرتا، نہ ہی کسی بوڑھے پر اس کے بڑھاپے کی وجہ سے رحم کرتا۔ میں مخلوق خدا کی روحیں قبض کرنے والا ہوں۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا میری ملاقات کے لیے آئے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا میرے محبوب اور میرے پیارے بیٹے کی واپسی تک مجھے مہلت نہیں دیتا؟ اس نے جواب دیا، عرض کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا میں پابند ہوں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک کسی مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ میرا پروردگار مجھے حکم نہیں دیتا، اور میں ایک قدم بھی اس وقت پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تیری روح اس مقام سے قبض نہ کر لو۔ آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، تو اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جا۔ وہ آپ کے نزدیک ہوا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاخیر سے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ جب وہ واپس پلٹے تو عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ کے پاس گھاس اور ساگ پات تھا تو آپ نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ اپنی عبادت کی جگہ میں آرام فرما رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا، ہو سکتا ہے یہ اپنے فرائض سے فارغ ہو گئی ہو، اس لیے آپ نے اسے ساز و سامان کو نیچے رکھا اور محراب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ساری رات انہوں نے اللہ کے ذکر میں گزاری اور دوبارہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو بڑی غمگین آواز میں عرض کی، السلام علیکم یا امہ، اے میری والدہ محترمہ۔ اب رات چھا گئی، روزے داروں نے روزہ افطار کر لیے، عبادت کرنے والے عبادت میں مصروف ہو گئے، آج آپ کو کیا ہوا؟ آپ ارحم الراحمین کی عبادت کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا، ہو سکتا آج نیند کی حلاوت نے گھیر لیا ہو، لہذا آپ نے دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ رات کا دوسرا ثلث گزر گیا۔ دوسرا اور تیسرا آپ نے روزہ تک افطار نہ کیا تاکہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرے، عبادت کرتے رہے اور حزین آواز میں غمگین دل کے ساتھ اپنی والدہ کو پکارتے رہے، اے میری امی جان، آپ پر خدا کی سلامتی ہو، خدا کی رحمتیں ہو۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہوگی، آپ نے اپنا رخسار اپنی والدہ کے رخسار پر اپنا منہ اپنے والدہ کے منہ پر رکھا اور زاری کرتے اپنے والد خدمت میں عرض کرتے، اے امی جان، السلام علیکم۔ رات گزر گئی، دن طلوع ہو گیا، رحمان اور رحیم رب کے فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا تو آپ کی آہ فغاں سن کر آسمان کے فرشتے و اطراف و اکناف کے جنات بھی رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آہ و فغاں سن کر آسمان کے فرشتے اور اطراف و اکناف کے جنات بھی رونے لگے، پہاڑ کانپنے لگا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ تمہیں کیا چیز رلا رہی، کس چیز نے رلایا تمہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، تو جانتا مولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ اچانک ایک آواز ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو چوکنا کر دیا اور کہا، عیسیٰ اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، تیری والدہ محترمہ اس دار فانی سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے اجر میں اضافہ فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام روتے اپنا سر مبارک اٹھا لیا، کہنے لگے، میری تنہائی اور وحشت میں کون مجھے تسلی دے گا؟ میری اس غربت میں کون میرا مونس و غمخوار ہوگا؟ میری عبادت میں کون میرا معاون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف وحی فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام جو میری روح ہے انہیں نصیحت کرو۔ پہاڑ نے عرض کیا، اے روح اللہ، یہ جزا فضا کیسا؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا غمخوار کا ارادہ رکھتا؟
یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے نیچے اترے، بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اہل بستی کو سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ تیرے چہرے کے حسن و جمال نے ہمارے گھروں کو روشن کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں روح اللہ ہوں، میری والد محترم اجنبی جگہ پر فوت ہو گئی ہے، ان کی تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا، اے روح اللہ، اس پہاڑ میں بے شمار زہریلے سانپ اور اژدہا ہے، ہمارے آبا اجداد 300 سال سے اس کی طرف چل کر نہیں گئے، اس لیے ہم معذور ہیں۔ ان سے مایوس ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف پلٹے تو وہاں خوبصورت نوجوان دیکھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے فرمایا، اس عجمی ماحول، اس پہاڑ پر میری والد نے انتقال فرما گئے، تم دونوں اس کی تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میکائیل ہے، میں جبریل ہوں، یہ تجہیز و تکفین کا سامان تیرے رب کی طرف سے ہے۔ ابھی ابھی جنت سے خوبصورت آنکھوں والی حوریں حاضر ہوتی ہے جو انہیں غسل بھی دیں گی اور کفن بھی پہنائیں گی۔ حضرت جبریل نے پہاڑ کی چوٹی پر ان کی قبر کھودی اور غسل، کفن اور جنازے کے بعد بڑے اعزاز کے ساتھ اس میں دفن کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ، تو میرے مکان کو بھی دیکھتا، میرا کلام بھی سنتا، میری کوئی بات تجھ سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ میری عدم موجودگی میں، میری غیر موجودگی میں میری والدہ فوت فرما گئی، میری والدہ وفات فرما گئی، تو ان کو اجازت عطا فرما، مجھے ہم کلامی کا شرف بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اے عیسیٰ جاؤ، میں نے اسے تجھ سے ہم کلام ہونے کی اجازت بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی مزار پر حاضر ہوئے، قبر پر کھڑے ہو کر بڑے مغموم انداز میں، غمگین انداز میں اپنی والدہ کو سلام پیش کیا۔ قبر سے انہوں نے جواب دیا، اے میرے دل کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میری مادر محترمہ، آپ نے آرام گاہ اپنا نیا ٹھکانہ کیسے پایا؟ آپ کی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کیسی؟ انہوں نے جواب دیا، میری آرام گاہ بہترین آرام گاہ ہے، دنیا کی آرام گاہ سے یہاں کی آرام گاہ بہترین آرام گاہ ہے، میرے ٹھہرنے کی جگہ بہترین۔ میں نے اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو اس سے راضی پایا، اللہ کو وہ ناراض نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میری امی جان، آپ نے موت کا ذائقہ کیسے پایا؟ تو آپ فرمانے لگی، مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا، موت کی کڑواہٹ اور ملک الموت کی ہیبت اب تک مجھ سے دور نہیں۔ اس کے بعد اپنے لگتے جگر سے فرمایا، کیا میرے فرزند، قیامت تک تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنی پرہیزگار ہیں، ان کو بھی موت کی کڑواہٹ اور ملک الموت کی ہیبت اب تک ان سے نہیں دور ہوئی، وہ اب تک محسوس کر رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اتنے پاکیزہ اور نیک اور طہارت پاکیزہ عبادت گزار ایسے لوگ تو ہے ہی نہیں ہم، اس کے باوجود بھی ہم بڑے بڑے دعوے کر لیتے۔ اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، عشق رسول میں اضافہ کرو اپنے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے موت کی سختی کو آسان کر دے۔ اور دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے دوستو کہ آپ کو آپ کا مکان، آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، یہ نہیں کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے۔